اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی سے سبق سیکھے کہ والدین کا مقام کیا ہوتا ہے۔ باپ بیٹے سے سوال کر رہا ہے، اے بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، ذرا سوچ کر بتا کہ تیری رائے کیا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، باپ نے جواب دیا ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ کر گزریے، جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ کر گزریے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اے باپ جو آپ کو حکم دیا آپ کر گزریے۔ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، باپ اپنے عمر کے تقاضے کی وجہ سے بڑھاپے کو جب پہنچتا ہے، وہ ارذل العمر کو پہنچتا ہے، جب وہ اس عمر کو پہنچتا ہے کہ جب پھر لڑکپن آ جاتا ہے، جب وہ بچپن آ جاتا ہے، جب اس کی یاداشت قوت ختم ہو جاتی ہے، جب اس کی ہڈیوں میں گودا ختم ہو جاتا ہے، جب باپ کی یاداشت کم ہوتی ہے، بیٹے سے سوال کرتا ہے، ایک دفعہ دو دفعہ پوچھتا ہے تو بیٹا اولاد تنگ ہوتی ہے، عجیب قسم سے جواب دیتی ہے۔ اگر کچھ اور معاملہ ہو جائے جائیداد کے حوالے سے تو اولاد اپنے والدین کے ساتھ جو ناجائز رویہ سلوک کرتی ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ معاشرہ اس وقت اور والدین کے ساتھ بے سلوکی کی طرف جا رہا ہے۔ ارے والدین کی عظمت کیا ہے یہ اسماعیل سے کوئی پوچھے، کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ ہاتھ میں چھری ہے، ہاتھ میں ادھر ایک رسی ہے، باپ بیٹے کو قتل کرنا چاہتا ہے، ذبح کرنا چاہتا ہے، رائے لے رہا ہے، بیٹا میں تجھے قتل کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ پدر نے کہا بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، دیکھتا ہوں کہ میں خود تجھے ذبح کر رہا ہوں، رب کے نام سے تیرے خون میں ہاتھ بھر رہا ہوں، میں تو خواب دیکھتا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ بیٹے نے وہاں پر عرض کی کہ آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ کر گزریے۔ اب ایسے رب کائنات کا مقدس کلام ارشاد فرماتا ہے فلما اسلما، جب دونوں نے سر تسلیم خم کر لیا، دونوں نے اللہ کی رضا کو مان لیا، باپ ذبح کرنے کو تیار ہے، بیٹا ذبح ہونے کو تیار ہے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ تاریخ میں آتا ہے، یہ قرآن تھا، اب حدیث میں آتا ہے کہ بیٹے نے باپ سے عرض کی ابا جان آپ مجھے یوں سیدھا نہ لٹائیں، آپ مجھے پیشانی کے بل لٹائیں تاکہ میں آپ کو نہ دیکھوں اور آپ اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیں، کہیں یہ محبت پدری آڑے نہ آ جائے، کہیں جب ایک دوسرے کو دیکھیں تو یہ محبت آڑے نہ آ جائے اور کہیں اللہ کے امتحان میں ناکام نہ ہو جائیں۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، وہ جبین کے پیشانی کے بل بیٹے کو لٹاتا ہے اور چھری لے کر ان کے گردن پر چلاتا ہے، لیکن چھری ہے جو چلنے کا نام نہیں لے رہی، چھری نہیں چلتی ہے۔ وہ چھری کو تیز کیا ہوا تھا لیکن چھری نہیں چلتی ہے، چھری نہیں چلتی ہے۔ تو ایک روایت میں آیا کہ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جان ذرا آپ رگڑ سے چھری کو چلائیے، کیا کہیں امتحان میں ہم ناکام تو نہیں ہو گئے؟ پھر یہ عرض کی ابا جان اب مجھے سیدھا لٹا دیجئے اور اپنی آنکھوں سے پٹی بھی کھول دیجئے، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہو کہ آنکھوں سے آنکھیں ملا کر میرا خلیل اپنے بیٹے کو ذبح کرے، تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ حضرت اسماعیل کو سیدھا لٹایا، اب اس کے نرم و نازک پر چھری کو چلایا، چھری چلنے کا کام نہیں کرتی۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیل چھری چلاتا ہے اور رب خلیل چھری کو حکم فرماتا ہے کہ ذبح نہیں کرنا۔ ارے کیسے ذبح ہو سکتا ہے یہ جس کی پشت کے اندر میں نے نور مصطفیٰ رکھا ہے، جس کی پشت کے اندر
میں نے نبوت مصطفیٰ کو رکھا ہے۔ ارے اس نے تو باقی رہنا ہے، یہ تو میرے خلیل کا امتحان ہے، میرے خلیل کا امتحان ہے۔ اب اس وقت وہ چھری چلا رہے ہیں، جب چھری چلا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آتا ہے چھری پر کہ چھری کہیں کند تو نہیں ہو گئی، کند تو نہیں ہو گئی۔ ایک ساتھ رکھے پتھر پر چھری کو مارتے ہیں، چھری پتھر کو دو ٹکڑے کر دیتی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے نرم و نازک گلے کو نہیں کاٹتی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اے ابراہیم اپنی قضا کی چھری کو روک لے۔ اللہ تبارک و تعالی آواز دیتا ہے ہم نے تو تیرا امتحان لیا، آج امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے۔ ہم اس طرح احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ ابراہیم اپنی قضا کی چھری کو روک، تیرا یہ بیٹے کو ذبح کرنا یہ عمل میری بارگاہ کے اندر احسان کے طور پر آیا، میں نے قبول کر لیا۔ آج میں تجھ پر احسان کرتا ہوں کہ تیرے بیٹے کی قربانی کے بدلے میں جنت سے مینڈھا بھیجتا ہوں۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان کرنے والے کو ایسی جزا دیتے ہیں، ایسی جزا دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے مینڈھا بھیجا، اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا لیا گیا اور اس مینڈھے کو ذبح کر دیا گیا۔ رب کائنات فرماتا ہے یہ اسماعیل کی قربانی تھی جس کو رب کائنات نے بچایا، اور اس کے بدلے جنت سے ایک مینڈھا آیا، اس کو ذبح کر دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اس قربانی کو رب کائنات نے دوسرے لوگوں کے لیے باقی رکھا۔ یہ جو آج آپ اور ہم جانور کی گردن پر چھری چلاتے ہیں، یہ بدلہ ہے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی اس قربانی کو قبول کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اللہ رب العزت کا ہم پر احسان ہے۔ ارے اگر اللہ کا نبی اپنے بیٹے کو ذبح کر دیتا، اسماعیل ذبح ہو جاتے، تو آج اور میرے اور آپ کے لیے اپنے اپنے بیٹوں کی قربانی ہم پر سنت رسول بن جاتی، سنت نبی بن جاتی۔ رب کائنات نے ایک مینڈھا بھیجا اور ایک جانور کی قربانی کو قبول کر